اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 279 279۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود لینا دینا نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی اگر تم لوگ سود کو نہیں چھوڑتے، اس کی حرمت کا اعتراف نہیں کرتے، یا حرمت کا اعتراف تو کرتے ہو مگر اس کو چھوڑتے نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ شدید وعید ہے کہ اس جیسی شدید وعید قرآن میں کسی گناہ پر وارد نہیں ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سود خور توبہ نہ کرے تو اسلامی نظام کے تحت ایسے شخص کا سر تلوار سے قلم کر دینا چاہیے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہوئی، جبکہ قیامت کے دن سود خور انسان کو بطور تذلیل اور تحقیر کے کہا جائے گا، خذ سلاحک للحرب، اپنے ہتھیار لو اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑ کے دکھاؤ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور بچائے سود جیسی لعنت سے۔ نکتہ، جیسی بیماری ویسا علاج۔ سود خور کے خلاف شدید وعید کی وجہ یہ ہے کہ جب بیماری بڑی اور شدید ہوتی ہے تو اس کے لیے دوائی بھی ویسی شدید تاثیر والی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت کی بیماری شدید بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کی جڑ قرار دیا دنیا کی محبت کو۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، سودی معاملہ کرنا دنیا کے ساتھ شدید محبت اور ہرس کی واضح علامت ہے۔ اس لیے اس کا علاج بھی سود کی حرمت کے بارے میں شدید وعید کے ذریعے کیا گیا ہے، تاکہ بیماری کے بقدر اس کا علاج بھی ویسا ہی کیا جائے۔ عقل مندوں کے لیے اشارے ہی کافی ہوتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں۔ لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، یعنی تم اپنے اصل سے زیادہ مال وصول کر کے کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ ولا تظلمون، تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تم پر یہ زیادتی نہیں کی جائے گی کہ تمہارا اصل مال جو تم نے قرض کے طور پر دیا تھا وہ واپس نہ دلایا جائے، بلکہ اصل مال تمہارا ہے، البتہ اس کے اوپر تم سود وصول نہیں کر سکتے۔ نکتہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا مطلب، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اللہ کی مخالفت کرنا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم ہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بس جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی طرف سے بھی ہوئی، اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ اصل رقم کا حکم، اگر کوئی آدمی سود سے توبہ کر لیتا ہے تو قرض دار کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اصل رقم پوری واپس کر دے۔ نمبر 2، ایسے آدمی کے برے خاتمے کا ڈر ہے۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ رب العزت جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ کافر ہو کے نہ مرے۔ سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا جنگ کا اعلان کرنا بندے کے لیے بہت ہی ہولناک اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے برے خاتمے کا ڈر ہوتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اس سے انتقام لیتے ہیں اور اسے کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ جنگ کا حل، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع کی جانے والی جنگ کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سودی کاروبار کو چھوڑ دیا جائے اور آج ہی سے سچی پکی توبہ کر لی جائے، بلکہ ایسے گناہوں پر تو بار بار توبہ کرنی چاہیے تاکہ توبۃ النصوح نصیب ہو جائے، اور دوسروں کو بھی اس گناہ پر توبہ کی ترغیب دینی چاہیے۔ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے، تو بار بار توبہ کرتے رہیں۔ اگر پہلے بھی کوئی گناہ ہوا ہے تو اس پہ بھی بار بار توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، بار بار معافی مانگتے رہیں۔ اس کے لیے معافی مانگنا اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر پھر اسی گناہ کے کام میں آپ کو لگا دے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے جب آدمی کی توبہ پکی اور سچی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر بعض دفعہ پھر دوبارہ اسی کام میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن بندے کے لیے پھر بھی یہی ہے کہ بار بار توبہ کرتے رہے، کوشش کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، بے شک گناہ ہو بھی رہا ہے پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہے، لیکن حرام کو حرام سمجھے۔ اگر کوئی آدمی سود میں لگا ہوا بھی ہے، اس سے نکل نہیں پا رہا، تو کم از کم اس کو حرام سمجھے۔ جو کام آپ غلط کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس غلط کو غلط سمجھیں، اس غلط کو صحیح بنانے کی کوشش نہ کریں، اپنی طرف سے باتیں اس میں نہ بنائیں۔ ایک بات ادھر سے اٹھائی، ایک بات ادھر سے اٹھائی، ایک بات اس مولوی کی اٹھائی، ایک بات اس مولوی کو اٹھائی، اس طرح باتوں کو اٹھا کے جمع کر کے اپنے لیے جائز نہ بنائیں، ورنہ کسی بڑے فتنے کا شکار ہو کر ایمان سے ہی چلے جائیں گے، اور آپ کا سب سے بڑا نقصان آپ کے ایمان کا ختم ہونا ہے۔
آپ کا سب سے بڑا نقصان آپ کے مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بڑے نقصان سے حفاظت فرمائے۔ شیطان کو ہم سے کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ سارے کافر ہو جائیں، سارے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، اللہ کو ماننا چھوڑ دیں، اللہ کی ماننا چھوڑ دیں۔ تو دوسری بات میں تو وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ کافی معاملات میں، کافی چیزوں میں اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ہر بات ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو شیطان نے کچھ لوگوں کو تو بالکل ہی اللہ سے ہٹایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، اور کچھ لوگوں کو اس کام میں لگایا ہوا ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ بہت سارے کاموں میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں، اور اپنے تجارت میں، بہت سارے معاملات میں جہاں ان کو اپنی من مرضی پہ چلنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں، شریعت کو نہیں دیکھتے، شریعت کے احکامات کو نہیں دیکھتے، بعد میں پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہاری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو کچھ فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، ڈاکے ہیں، اور بیماریاں ہیں، نئی نئی بیماریاں ہیں، یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں صبح شام لگے ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو ناراض کرنے سے پکی اور سچی توبہ کریں اور بار بار توبہ کر دیں۔ اگر پہلے بھی کوئی گناہ ہوتا رہا ہے تو اس میں بھی بار بار توبہ کرتے رہیں، گناہ کو بھول نہ جائیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنی نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں، میں نے وہ نیکی کی تھی، میں نے یہ نیکی کی تھی، میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ ہر آدمی یہ سمجھتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کو نہیں یاد رکھتے، حالانکہ اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے سے وہ گناہ ہو گیا تھا، پہلے ہوا تھا، اللہ معاف کر دے، لیکن پرانا ہوا تھا لیکن اس کو ہی بار بار یاد کر کر کے روتے رہے کہ یا اللہ میرے سے وہ گناہ ہو گیا تھا، دوبارہ اس گناہ کو ہی معاف فرما دے، اور دوبارہ بھی مجھے کبھی بھی اس گناہ میں نہ لگانا، اس گناہ سے مجھے بچاتے رہنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو بار بار گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی پکی سچی توبہ نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی آدمی کے لیے حکم یہی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی بار بار توبہ کرتا رہے۔ اگر آدمی سے گناہ ہو بھی رہا ہے پھر بھی توبہ کرتا رہے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی در ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے جس کو ہم جا کے کھٹکھٹائیں۔ تو آنا تو ہم نے اللہ کے پاس ہی ہے، تو اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ بہت سارے لوگوں کو شیطان مایوس بھی کر دیتا ہے کہ بھائی میں تو توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی آپ اس کام میں اگر لگے ہوئے ہیں تو کم از کم اس کام کو بھی غلط سمجھیں اور خود بھی یہ سوچیں کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی آپ کو یہ غلط سمجھنے کی وجہ سے آپ کو وہاں سے نکال لیں۔ اللہ سے بھی مانگتے رہیں یا اللہ مجھے یہ میں غلط کر رہا ہوں، اس سے مجھے نکال دیں۔ پہلے آپ اس چیز پر تو آئیں کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہیں کہ یا اللہ مجھے اس سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس بات کا یقین آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سودی معاملات سے 100% بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔